تو جب نکاح متعہ، ٹھیک ہے، اگر اتنا بڑا آپ سمجھتے مسئلہ تھا تو اللہ نے اس کو قرآن میں پریزنٹ کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں واضح آیت دے دیتا کہ متعہ حرام ہے. آج سے اہل سنت کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا نا، یہ ایک وقتی مجبوری کے تحت تھا. یہ اچھا صحابہ نے جس طرح مولانا نے فرمایا کہ جنگوں میں تھے تو ظاہر بات انہوں نے کہا کہ طلب ہوتی ہے عورتوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا خسی نہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے مجبوری کے تحت یہ حکم فرمایا ہے نا. تو مجبوری کے حکم کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا تو ضروری نہیں ہے بھائی، اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا ہے. تو اسی لیے جب اللہ کے نبی نے ہی اجازت دی ہے، اللہ کے نبی کے ہی زبان مبارک سے اللہ نے اس کو حرام فرما دیا، تو یہ کافی ہے اس کے لیے. اس کے لیے خاص کوئی آیت اترنا لازمی نہیں ہے. اور جو نبی کریم کی روایت، ابھی یہ مولانا صاحب نے شاید کہنا یہی چاہ رہے تھے یا سمجھانا چاہ رہے تھے، اس نظام یہی ہے کہ مستی نکالنے کے لیے کوئی ایسا کر. جی جو صحابہ کرام نے کیا تھا انہوں نے کیا کرنے کے لیے کیا تھا. دیکھیں، سب سے آپ کہتے ہیں کہ عالم امت صحابہ کرام ہیں، سب سے اچھا جو زمانہ تھا انہی کا تھا، سب سے اچھے لوگ اس امت کے وہی ہیں. وہ خود ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہم خسی ہو جائیں، یعنی ہماری ضرورت ہے. یہ خسی کا لفظ میں نے نہیں کہا تھا، ان کے احترام کے پیش نظر نہیں کہا تھا، میں نے اوائڈ کیا، لیکن مفتی صاحب اپنا معاویہ صاحب نے بیان کیا تو اب میں اس کو لے رہا ہوں. ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس لفظ کو لے رہا ہوں. وہ واضح بتا رہے ہیں اپنی حالت کا. کہاں حرام ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیبر میں کے بھی موقع پہ حرام ہوا ہے کیونکہ حلال ہوا تھا، پھر حرام ہوا. پھر مکہ کے وقت بھی، فتح مکہ کے وقت حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر حرام ہوا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کتنے مواقع بھی ہوں. جب اللہ کے رسول نے خود اپنے زبان مبارک سے منع کر دیا، اس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے. جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ کریں، ادھر نکاح متع کریں، ادھر کوئی بیوہ ہے، ادھر کوئی متوفی علیہا ہے، اس کے ساتھ شرعی نکاح کریں، حق مہر دیں. وہ ساری میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز، واضح. اگر وہ خاتون پسند آ گئی، خاتون پسند آ گئی، حلال ہے آپ کے لیے. اگر وہ موانع شرعی سے خالی ہے تو حلال. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے ایک اور اہم پوڈ کاسٹ ایک اہم موضوع پر کرنے والا ہوں، اور جن شخصیات کو میں نے دعوت دی ہے وہ پاکستان کی قداور شخصیات ہیں، سوشل میڈیا کی ہمیشہ زینت بنتی آئی ہیں. میں آج کے موضوع کا اعلان کرتا چلوں کہ آج کا موضوع جو ہے وہ نکاح متعہ اور نکاح مسیار کی حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک اہل سنت عالم کو دعوت دی ہے، اور ہم نے دوسرے جو عالم ہیں ہمارے اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہیں. تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں تاکہ ہم سوالات کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، مکتبہ دیوبندیت سے ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ان کے برابر میں ایک اور قداور شخصیت ہیں جو ہمارے چینل کی اس سے پہلے بھی زینت بن چکے ہیں، اور مفتی عبدالباقی اخون زرہ صاحب کے ساتھ ایک زبردست پوڈ کاسٹ کی انہوں نے باغ فدق پر، اور اب دوسری پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. مکتبہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے. آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز مولانا سید اصغر علی نجفی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر. آپ دونوں حضرات کو اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ہے. تو میرا آج پہلا جو سوال ہے وہ مولانا سید اصغر علی نجفی صاحب سے ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ نکاح متعہ اور نکاح مسیار کیا ہے، اور پھر یہ بتائیے گا کہ نکاح متعہ یعنی جو ہمارا آج مین ٹاپک ہے، نکاح متعہ حلال کیوں ہے، یہ دو بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح متعہ ایک فقہی مسئلے کے طور پر سب سے پہلے تو اس کو لینا چاہیے، اس کی حلیت بھی، اس کی حرمت بھی، جب ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ وہ نکاح ہے کہ نکاح کی دو قسمیں ہیں. ایک نکاح دائمی ہوتا ہے جس کی اپنی شرائط ہیں، اور ایک نکاح مؤقت ہوتا ہے جس کی تقریباً بنیادی شرائط وہی ہیں جو نکاح دائمی کی ہیں. مثلا محرم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حرمت کسی بھی طریقے سے ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی صیغے پڑھنے پڑتے ہیں، عورت کا موانع سے خالی ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنے باپ کا نام لے گی، اولاد وراثت لے گی،
اور دیگر بھی اس کی جو شرائط ہیں وہ نکاح والی ہیں. اور یہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کی تفسیر میں، کیونکہ خود واضح لفظ ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس کو جائز قرار دیا. نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر عمل بھی کیا، جس کی متعدد گواہیاں ہم آگے انشاءاللہ بیان میں دیتے جائیں گے. تو اور اہل سنت علماء نے بھی، ہمارا تو اس پہ اتفاق اجماع ہے، فرقہ موقع ہے، لیکن اہل سنت علماء نے بھی جہاں پہ بھی اس کو ذکر کیا نکاح متع کے عنوان سے ذکر کیا. اور امام نووی ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، دیگر بہت سارے نام اگر ضرورت پڑی تو میں لیتا رہوں گا، جنہوں نے کہا کہ لم یختلف خلف والسلف علی انہا کانت نکاح الی اجل مسمی، کہ یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں خلف و سلف میں کہ یہ نکاح تھا الی اجل مسمی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو مدت طے ہوتی ہے، اس کے اندر مدت اور اس کے اندر حق مہر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر عدت بھی ہوتی ہے جو طہر ہیں اس کے اوپر مبنی ہوتی ہے. اور باقی اس کی جمیع جو بنیادی شرائط جیسا میں نے عرض کیا وہ وہی ہیں جو نکاح دائمی کی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اس کو آسانی کی خاطر اس کو تھوڑا ہلکا قرار دیا گیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کو معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو نکاح دائمی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا اسلام نے ان کے لیے کوئی حل دینا تھا یا نہیں دینا تھا؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک طالب علم آج کے دور میں، وجہ جو بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن ایک طالب علم جو تعلیمی کیریئر اپنا جو ہے وہ چل رہا ہے اس کا، اور اس میں اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، حرام کی طرف وہ جا نہیں سکتا، دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں، حلال وہ افورڈ نہیں کر سکتا، شادی جو ہے وہ اور بیوی کا خرچ اخراجات، نان و نفقہ رکھنا، یہ وہ، تو اس کی سہولت کے لیے جو بیوگان ہیں یا متوفی علیہ خواتین ہیں، محصنات من النساء، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس نکاح کو پڑھ کر وہ اپنی جو ضرورت شرعی ہے و فطری ضرورت ہے اسے وہ پورا کر سکتا ہے. تو اسے نکاح متع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو صحابہ کرام عمل بھی کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اس لیے اب تک چلا آ رہا ہے. نکاح میں سیار کیا ہے وہ مفتی صاحب مولانا صاحب معافیہ بھائی جو ہیں وہ خود جو ہے وہ بتائیں گے، تاکہ بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر دوں شروع میں کہ جو ان کے ہاں نہ ہو، کیونکہ یہ اوائل میں تو نہیں تھا، اور اب چونکہ اجتہاد کا نتیجہ ہے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ بہتر بیان کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ، تاکہ آگے بات کرنا. جی بس ایک جملے میں ایک بات بتا دیجیے گا. اہل تشیع میں یا مکتبہ جعفریہ میں، فقہ جعفریہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ائمہ اہل بیت نے اسے کسی موقع پر بھی حرام قرار نہیں دیا، ناجائز قرار نہیں دیا. بالکل نہیں، اس کو کسی جگہ پہ بھی حرام قرار نہیں دیا. اس کی حلیت پہ ہمارا شروع سے اب تک اتفاق فرقہ شیعہ ہے اس کے اوپر. اور اگر کچھ چند ایک روایات ملتی ہیں تو ہمارے ہاں روایات کا ایک معتدبہ حصہ ہے جو یا تو تقیہ پہ محمول کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں روایت کو تسلیم کرنے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں کہ اولاً روایت صحیح ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے علماء بھی اس کو آن کرتے ہوں، روایت کے اندر داخلی اور خارجی کوئی ایسا علت قادحہ یا اضطراب یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو ماننے سے منع کر رہے ہیں، اور قابل استدلال بھی ہوں. یہ مراحل ہیں روایت کے. تو اگر کچھ چند ایک دو چار روایتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ہمارے علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں کبھی بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگرچہ اجر و ثواب پہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاں کو بہت زیادہ قابل قبول روایتیں نہیں ہیں. ہماری چونکہ اصل بحث ہے جواز اور عدم جواز کے اوپر، کہ جائز ہے یا جائز نہیں. یہ باقی جتنی بحثیں ہیں کہ جتنی بڑھا لیں وہ ساری ذیلی بحثیں ہیں، کسی بھی بنیادی مسئلے میں اس کا کوئی زیادہ وہ کام نہیں ہوتا. میں مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کی طرف آتا ہوں. انہوں نے اپنا واضح موقف دے دیا کہ نکاح متع کے متعلق ڈیٹیل بتائی. انہوں نے کہا مسیار کی ڈیفینیشن جو ہے وہ علی معاویہ صاحب بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہو، اسے کسی موقع پر بھی حرام قرار نہیں دیا گیا. اب آپ نے اس کی وائس ورثہ گفتگو کرنی ہے. بسم اللہ، سوال آپ کے سامنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، متع کا جو مسئلہ ہے اہل سنت کا میں موقف پہلے بیان کرتا چلوں جی کہ اہل سنت کے نزدیک جو نکاح ہیں، جیسا قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نکاح دو ہیں، ازواجہم یعنی گھر والیاں، دوسرا باندیاں. اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان سے زیادہ اور کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ کیا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے.
سورہ مومنون کی آیت ہے یہ نا. تو 2 رستے اللہ نے بتائے ہیں, گھر والی اور باندی. اب رہی بات تیسری متع کی, جس کو ہم نکاح موقت یا وقتی نکاح بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کوئی خاص وقت مقرر کر کے جو ہے وہ نکاح کیا جائے. اہل سنت کے نزدیک یہ کچھ مواقع پر جائز رہا ہے, جس طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے خیبر کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر وغیرہ وغیرہ. تو ان مواقع پر اجازت دی بھی گئی ہے, پھر اس کی حرمت بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے 2 نکاح کا ذکر فرمایا, یا تیسرا نکاح جو ہے وہ وقتی مجبوری کی وجہ سے تھا, کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں تھی, وقتی مجبوری تھی تو پھر پرمیشن ملی, پھر ختم ہو گیا. اور اس کی کافی دلائل بھی ہیں الحمدللہ صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی نے حرام فرمایا ہے, یہ نہیں کہ عمر نے حرام فرمایا ہے. حرام فرمانا ہمارے نزدیک اللہ کی طرف سے, وہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے, نبی حرام پہنچانے والے ہیں. تو عمر کی کیا اوقات رضی اللہ عنہ حرام حلال میں. ٹھیک ہے, عمر صحابی رسول ہیں, حرام حلال کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی سے روایت ہیں, انشاءاللہ میں آگے پڑھوں گا, اللہ کے نبی نے حرام فرمایا, اور سیدنا علی سے روایت ہیں, صحابہ کرام سے روایت ہیں, میں انشاءاللہ پڑھوں گا, ڈھیر ساری روایت ہیں. تو یہ کہنا کہ جس طرح اکثر کہتے ہیں لوگ کہ عمر کی محبت میں لوگ حرام کہتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس روایت ہیں, احادیث ہیں. ٹھیک ہے, تو میں پیش کروں گا, تو انشاءاللہ بات دلائل سے ہوگی. تو متع ہمارے نزدیک یہ حرام ہے, اور حرام کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صحابہ کرام سے. ٹھیک ہے جی, تو میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اور فقہ, آپ فقہ کی بات کریں گے, چاروں فقہاء کرام میں یہ نکاح متع حرام ہے. ٹھیک ہے, نکاح کے الفاظ تو ہیں, لیکن نکاح شغار بھی ہے, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. نکاح موقت وہ بھی اسلام میں حرام ہے. نکاح کے لفظ سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو نکاح موقت کا لفظ میں بھی موجود ہے, لیکن اس میں حرام بھی موجود ہے کہ حرام جائز نہیں ہے. اچھا یہ مسیار کیا چیز ہے؟ جی مسیار دیکھیں, یہ بات اس کی بھی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو نا. جی جی, مسیار کی بات آپ دیکھیں گے کہ مسیار کیا ہے. یہ 100-200 سال پرانی اصطلاح ہے, یہ نکاح مسیار. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح طریقہ تھا, جس کو پہلے علماء نے جائز کہا تھا, اب ناجائز کہتے ہیں. صحیح طریقہ کیا تھا کہ عورت کوئی اپنا خاص حق معاف کر دے. نکاح ہو گیا, یہ شرطیں پائی کہ بھائی آپ سے حق مہر نہیں مانگتی, یا آپ مجھے 3-4 بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں, تو آپ بھلے میں آپ سے حق معاف کرتی ہوں, آپ ہفتے میں 1 دن آیا کریں, مثالی بات. اور آج کل یہ جو ہے وہ غلط معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے. جس طرح کے لوگ جاتے ہیں باہر سے, وہاں جا کے طے کرتے ہیں دل میں, الفاظ سے نہیں کہتے کہ ہم سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں, دل میں لڑکا نیت کرتا ہے کہ میں سال کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا. اس کو بھی حرام کہا گیا علماء نے. میں ابھی فتوی کھولتا ہوں آپ کے سامنے. مسیار کو علماء نے پہلے جائز کہا تھا, لیکن اب حرام کہا ہے. یہ آپ کے سامنے, آپ نکاح مسیار کو حرام سمجھتے ہیں؟ ہاں, ابھی جو صورت چلی ہے نا کہ بھائی جو باہر کے لوگ جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے سال کی نیت دل میں کرتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے, دل میں نہیں کرتے ہیں کہ ہم 1 سال کے بعد چھوڑ دیں گے اس کو, یہ بھی حرام ہے. کھولے بھی فتوی بھی. آپ تو سعودی عرب کی مفتیوں کے خلاف جا رہے ہیں. نہیں, سعودی مفتی فتوی دیکھیں, یہ فتویٰ ابن باز, اچھا, بڑے مفتی اعظم سعودی عرب کے, یہ نکاح مسیار کو انہوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. یہ جلد 20 ہے, مجموع فتویٰ ابن باز. ٹھیک ہے جی, یہ 2 فتوے میرے پاس ابن باز کے, اور اس کے علاوہ بنوری ٹاؤن کے فتویٰ. ٹھیک ہے, یہ موجود میرے پاس. اس میں لکھا ہوا کہ یہ بھی کیا ہے, حرام ہے. کیونکہ اب شکل آ گئی ہے وقت مقرر کرنے کی, چاہے وہ الفاظ سے نہ کہیں. متع میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہتے ہیں بھائی ہم 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں, ہفتے کے لیے. جب وہ اسلام میں حرام ہوا تو یہ بھی حرام ہو گیا. اور اس پہ بنوری ٹاؤن سے فتوے موجود ہیں, اس میں حوالے نقل کیے ہیں کاسانی وغیرہ کے وغیرہ. مسیار نکالنے کی ضرورت کیا تھی جب یہ بعد میں فطرہ بننا تھا؟ اصل میں مسیار کا نام دیا گیا ہے, حقیقت میں یہ شروع سے جائز تھا. اللہ کے نبی کا واقعہ ہے, وہاں سے میں مثال دوں آپ کو. میں بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی سودا اللہ کے نبی کی پیاری گھر والی, انہوں نے اپنا حق جو باری تھی وہ ام عائشہ کو سپرد کر دیا, بھائی میری باری اب بھلے عائشہ کو دیں. یہ ان کا حق تھا باری اما سودا کا, لیکن اما سودا نے کیا کیا, اللہ کے نبی کو حق دیا کہ میری باری بھلے آپ عائشہ کو دیں. یہ بخاری کی روایت, مسلم کی روایت ہے. تو یہ تو شرعی جائز ہے, لیکن اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے مسیار, اور اس کو پھر آگے غلط استعمال کیا گیا ہے. کن معنوں میں غلط استعمال؟ یہ کہ جو نکاح کرتا ہے وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس عورت کو چھوڑ دوں گا. اب اس طرح غلط استعمال ہونے لگا ہے. یہ عورت کیا کرتی ہے, چلو ٹھیک ہے تم آیا کرو ہفتے میں, مجھ سے ملا کرو, لیکن سال کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے. تو یہ جو وقت طے ہو گیا نا, کیونکہ نکاح میں وقت نہیں ہوتا, نکاح ہوتا ہے دائمی. جس طرح اللہ نے قرآن آیت پڑھی حضرت نے, محسنین غیر محسنین کیا ہے, آپ قید ملانے کے لیے ہو. قید ملانا کیا ہے, چھوڑ دیں سال کے بعد نہیں, قید ملانا قید کرنا یعنی اولاد گھر بار سنبھالنا ہر چیز ہوگی. آج پوری پڑھیں گے نا, آگے بات ہوگی انشاءاللہ. تو محسنین کیا ہے, یعنی قید ملانے کے لیے ہو. آپ عورت کو اپنی بیوی بنا کے رکھیں گے, اس سے اولاد ہوگی آپ کی, اس سے آپ کا گھر بار چلے گا, اس طرح بیوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بارے میں ہے آیت.
نہ کہ نکاح موقت کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بات. بالکل صحیح. اچھا مولانا علی معاویہ صاحب کا موقف آ گیا. جی علامہ صاحب آپ کے سامنے آپ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ نکاح متعہ بھی حرام ہے اور جو مسیار کا غلط استعمال ہو رہا ہے, شرط رکھی جا رہی ہے کہ بعد میں طلاق دے دوں گا, تو وہ بھی حرام ہے اور انہوں نے فتاوی پیش کر دی ہے. تو یہ دونوں کے حرام ہونے کے قائل ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جو اصل مسیار ہے جس میں انہوں نے غالباً حضرت سودا کی تھی, اس سنت کے مطابق, اس طریقے کے مطابق مسیار ہو نہیں رہا. تو انہوں نے آج کے مسیار سے بھی جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہوئے حرام کا اور متع کو بھی حرام کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان کی دلیل سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو دلائل مخالف وہ آپ پیش کیجیے. میں عرض کروں کہ نکاح مسیار پہ تو ان کا اور میرا اتفاق ہو گیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں, اور انہوں نے خود حرمت کہا کہ جو ہے اس کا دروازہ بند کر. جی جی, تو اس پہ بات ابھی مزید میرے ہاں بس بنتی نہیں. نتیجہ بن نتیجہ ہم نے ایک رہی بات یہ کہ جو فرما رہے تھے معاویہ صاحب کہ جو آیت ہے سورہ مبارکہ مومنون کی, وہ اس آیت کی ناسخ کے طور پہ مان رہے ہیں یا کس طور پہ مان رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا کہ 2 نکاح ہیں بس. نہیں, سورہ مومنون کی آیت آپ نے کس کانٹیکٹ میں پیش کی؟ یہ کہ اللہ کے نبی نے 2 نکاح کا ذکر, اللہ نے 2 نکاح کا ذکر فرمایا ہے, تیسرا نکاح نہیں ہے. تیسرا نکاح احسن یہ کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آپ کو جن کے ساتھ اپنا فزیکلی ریلیشن قائم کرنے کا حق ہے وہ آپ کی ازواج ہیں, اور دوسرا آپ کی باندیاں. باندیوں ہماری, ہاں وہ ہماری بحث نہیں, ہماری ازواج جو متع کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ خاتون آتی ہے وہ آپ کی زوجہ ہی ہوتی ہے, لہذا وہ اس آیت سے باہر نہیں ہے. یعنی اللہ نے جس کو زوجہ قرار دیا ہے, متع والی عورت بھی زوجہ ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں یہاں کچھ رکھ دیتا ہوں کہ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے کہا ان المنکوح بنکاح المتع من جملۃ الازواج, کہ وہ زوجہ شمار ہوتی ہے اس آیت کی تفسیر میں. مزید یہ جو کہا کہ ان هذه الآیہ یعنی سورہ مومنون کی مکیۃ بالاتفاق, یعنی یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ بالاتفاق جو ہے وہ کیا ہے, مکی ہے. روح المعانی والے اس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. اور پھر زمخشری مزید اس قول کو مزید پختہ روایت پڑھ رہے ہیں. نہیں سنی روایت, زمخشری شیعہ نہیں ہے, روح المعانی والا بھی شیعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن زمخشری کا اتنا قد ہے کہ قرآن مجید میں کی تفسیر کے باب میں اور ان چیزوں میں اس کی بات حجت ہے. اور پھر مزید ایک بات کر دیتا ہوں کہ زمخشری مزید کہتے ہیں ان قلت هل فیہ دلیل علی تحریم المتع, کہ اگر آپ یہ آیت سامنے رکھ کے ازواج والی بات کر کے کہیں کہ چونکہ وہ زوجہ نہیں ہے تو لہذا وہ متع کی جو کے نتیجے میں آپ کا کو حاصل ہوتی وہ زوجہ نہیں تو حرام ہے, فرماتے ہیں قل تو لا, میں کہوں گا نہیں. کیوں؟ لأن المنکوح بنکاح المتع من جملۃ الازواج اذا صح النکاح, اگر تمام شرائط کے ساتھ نکاح جو ہے وہ واقع ہو تو پھر یہ جو ہے وہ زوجہ ہی شمار ہوتی. اسی طرح ابو حیان اندلسی نے بھی لکھا ولا یظہر التحریم من فی هذه الآیہ, کہ اس آیت سے تحریم متع سامنے نہیں آتی, نہ اس اعتبار سے کہ یہ ناسخ بن سکے, جس کے لیے میں نے ان کو دوبارہ زحمت دی تھی کہ اگر ناسخ مانتے ہیں تو یہ کیسا ناسخ ہے جو پہلے آ رہا ہے اور منسوخ بعد میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کہ حضرت عمر نے حرام قرار دیا یا نہیں, تو یہ اہل سنت علماء کے اقوال ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اول من حرم المتع وہ جو ہے وہ حضرت عمر تھے, یا بعض روایات میں اگر ضرورت پڑی بعد میں تو پیش کروں کہ حتی ینہا عنہ عمر, کہ یہاں تک کہ عمر ابن خطاب نے اس سے جو ہے وہ منع کیا. اب یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام ایک ٹمپریری ضرورت کے تحت وہ اس کو انجام دیتے تھے, اس ٹائم جن صحابہ نے جن خواتین کے ساتھ, صحابیات ہوں گی یقیناً, جن کے ساتھ یہ نکاح کیا وہ ان کی زوجہ شمار ہوتی تھیں یا کوئی اور رشتے کو نام دیا گیا تھا؟ جو بیویاں اس وقت ایک لمحے کے لیے صحیح, ایک دن کے لیے صحیح, یہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کتنی دفعہ حلال ہوا, کتنی دفعہ حرام ہوا, اس کی حرمت کی دلیل اصلی ہے بھی یا نہیں, اجماع کی صورت ہے بھی کہ نہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ذیلی ہیں بعد والی. پہلے کہ وہ جو بیویاں ان کے ہاتھ آتی تھیں صحابہ کے ہاتھ میں جب وہ جنگوں پہ جاتے تھے, تو جیسا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ, ہم رسول خدا کے ساتھ ایک جگہ پہ گئے, ولیس لنا نساء, ہمارے پاس خواتین موجود نہیں تھی, تو ہم نے کہا الا نستقصی یا رسول اللہ, کیا ہم جو ہے اس چیز سے آزاد ہو جائیں کسی اس کی ذریعے سے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ نہ رسول اللہ نے, یا بعض میں ہے کہ منعنا عنہا رسول اللہ, اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا, تو ثم رخص لنا فی المتع, پھر ہمیں متع کی جو ہے وہ, یا حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے, اور صحابہ کی بہت ساری تعداد ذکر کی ہے کتب کے اندر موجود ہے کہ جو اس کو انجام دیتے رہے. تو وہ جو انجام دیتے رہے ہیں وہ بعنوان زوجہ تھا
یا کہ کوئی اور اس رشتے کو نام دیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور یہ جو نکاح کی آیت انہوں نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے ساتھ بہت سارے صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود بھی, جیسے عبداللہ ابن عباس بھی, جیسے دیگر بہت سارے, وہ پڑھتے تھے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک معینہ مدت تک اگر آپ نے یہ ان سے نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو باقاعدہ نکاح متع کو پہلے سے طے کرتے تھے کہ یہ وہ نکاح ہے جو معینہ مدت تک ہے. اور علماء اہل سنت نے بھی جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ اِنَّا كَانَ النِّكَاحً إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لہٰذا یہ نکاح ہے. ہاں اس کی صورت اس سے تھوڑی جدا ہے, جواز پہ تو دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں مولانا علی معاویہ صاحب کی طرف آؤں گا. انہوں نے بہت ساری بلکہ چند اہل سنت تفاسیر کا ریفرنس دیا کہ اہل سنت علماء جو ہیں قرآن مجید کی آیت سے جو استدلال کر رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ نکاح متعہ ہے, اور نکاح متعہ جو ہے وہ انہوں نے جو استدلال پیش کیا ہے وہ ان علماء کی نظر میں جائز ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حلال بھی کہا اور حرام بھی کہا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر پابندی لگائی, اور آپ نے کہا یہ ان کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ العمل کیا ہے. تو اب کیا آپ ان کی دلیل سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے پاس اس رد میں کوئی دلیل ہے تو وہ بتائیے. جی اصل میں یہ جو آیت مولانا پڑھ رہے تھے سورہ نساء کی, اور انہوں نے کہا کہ الا اجل مسمى کے الفاظ ہیں کہ مخصوص وقت کے لیے, ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ قرات شاذہ ہیں, یعنی متواتر جو قرات چلتی آ رہی ہے پوری امت سے, یہ قرات شاذہ یعنی اخبار احاد کی حیثیت سے ہے نا. اخبار احاد کی حیثیت کیا ہوتی ہے متواتر کے مقابلے میں؟ تو یہ علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کی حیثیت کھینچ تان کے تفسیر کے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر تک محدود ہیں, اس سے اصل آیت کو ہم رد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب تفسیر اگر اس طرح کریں کہ یہ متع ہے یعنی آپ فائدہ لے لیا آپ نے مخصوص وقت کے لیے, ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو اجر دیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اخبار احاد ہو گئیں, کیا اس کے اور بھی اخبار احاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ تفسیر طبری کھول کے دیکھیں, آپ کو 20 اقوال ملیں گے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے استمتاع اس سے مراد نکاح ہے, ٹھیک ہے, وقتی نکاح نہیں دائمی نکاح ہے, ٹھیک ہے. اور علامہ طبری نے اس پہ کئی روایات نقل کی ہیں. اب ایک طرف وہ روایتیں جو وقتی نکاح والی, دوسری دائمی نکاح والی, ٹھیک ہے. اب یہ بھی اخبار احاد, یہ بھی اخبار احاد, ٹھیک ہے. اب تیسری بات کیا آ گئی, حرمت متع والی. اب یہ بھی اخبار احاد, یہ بھی اخبار احاد, جو متع کے وقت والی یہ بھی اخبار احاد, وہ بھی اخبار احاد. یہ قرآن کی آیت نہیں رہی الی اجل مسمى, یہ اخبار احاد میں رہی ہے ابھی, یعنی اخبار اس کی حیثیت کیا ہے, حدیث والی حیثیت ہے, قرآن کی آیت کی حیثیت نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. اب اخبار احاد کا رد اخبار احاد سے کر سکتے ہیں ہم. اب اللہ کے نبی نے متع کو حرام کیا, یہ بھی اخبار احاد ہے, بلکہ کافی صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے متع حرام کیا ہے, اور یہ الی اجل مسمى یہ بھی اخبار احاد ہو گیا. قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ آیت میں کہیں بھی الی اجل مسمى کے الفاظ نہیں ہے, قرآن کھول کے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. تو اخبار احاد کا رد اخبار احاد سے کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام کیا ہے, اور اس کی اور ساری کئی تفاسیر موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, وقتی نکاح نہیں بلکہ دائمی نکاح ہے, ٹھیک ہے. تو اس اخبار احاد الی اجل مسمى کا رد ایک اللہ کے نبی کی حدیث جو متع حرام والی منع والی اس سے بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو دائمی نکاح والی ہے اس سے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس آیت سے متع مطلب ہے ہی نہیں. اور متع میں کیا ہوتا ہے, متع میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک خاص وقت کے لیے آپ نے نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے اس میں کہ جنسی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے, اور ان کے مقصد تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, قرآن میں آگے کیا فرمایا ہے کہ محسنین غیر مسافحین, کہ آپ عورت سے نکاح کریں قید کرنے کے لیے یعنی بیوی بنانے کے لیے, غیر مسافحین مستی نکالنے کے لیے نہیں کریں. اب متع میں کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے متع کر لیا, چلو بھائی یہ کیا ہے, مستی نکالنا ہوا نا بھائی, 1 دن کے لیے متع ہو گیا, یہ کیا ہوا, مستی نکالنے کے لیے ہوا نا بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا متع جو ہے وہ ظاہر بات مستی نکالنے کے لیے ہے, تو یہ حرام ہے. اب خود قرآن آگے بتا رہا ہے کہ بھائی قید میں لینے کے لیے ہو, کس کے لیے نہ ہو, مستی نکالنے کے لیے نہ ہو. آگے ہے ولا متخذات الاخدان, اور چوری چھپے یاریاں نہ بنانے والی ہو. حالانکہ مدعے میں کیا ہوتا ہے, کبھی کوئی ظاہر نہیں ہوتا کسی نے مدعا کیا, سب چھپاتے ہیں مدعے کو, ٹھیک ہے. اور ثبوت موجود ہے کہ کافی چھپ چھپ کے مدعے کیے ہیں لوگوں نے, کبھی ظاہر نہیں کرتے. یا قرآن کی آیت سے مدعا حرام ہی ہوتا ہے آگے جی. اچھا ان کا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جن صحابہ نے وقتی طور کے لیے متع کیا ان خاتون کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ یہ اس وقت بیوی کے حکم میں ہی تھی. اچھا, بالکل ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ بیوی کے حکم میں ہی ہیں. شیعہ کے نزدیک کیا ہے وہ حضرت بتائیں گے, ورنہ میں بتا دوں گا, شیعہ کتاب میں کھول دوں گا. تو اہل سنت میں یہ بیوی کے حکم میں ہی تھا,
کیونکہ اہل سنت کے مطابق ابن عباس کی روایت ہے ترمذی کی کہ جس طرح بیوی کرتی ہے بھائی بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج کرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یہ سارے کام مطالعہ عورت کرتی تھی، اہل سنت میں یہ بیوی کی ہی طرح تھی، صرف فرق تھا کہ وقتی نکاح تھا بس، اور کچھ نہیں تھا. دیکھیے قرآن مجید واضح اور روشن ہے. بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے متعلق، یعنی شراب جب حرام ہوا تو بتدریج ہوا، بالکل سود حرام ہوا بتدریج ہوا، ٹھیک ہے. تو جب نکاح متعہ، ٹھیک ہے، اگر اتنا بڑا آپ سمجھتے مسئلہ تھا تو اللہ نے اس کو قرآن میں پریزنٹ کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے واضح آیت دے دیتا کہ متعہ حرام ہے آج سے. اہل سنت کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا نا، یہ ایک وقتی مجبوری کے تحت تھا. یہ اچھا صحابہ نے، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ جنگوں میں تھے تو ظاہر بات انہوں نے کہا کہ طلب ہوتی ہے عورتوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا خسی نہ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے مجبوری کے تحت یہ حکم فرمایا ہے نا. تو مجبوری کے حکم کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا تو ضروری نہیں ہے بھائی، اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا ہے. تو اسی لیے جب اللہ کے نبی نے ہی اجازت دی ہے، اللہ کے نبی کے ہی زبان مبارک سے اللہ نے اس کو حرام فرما دیا، تو یہ کافی ہے اس کے لیے. اس کے لیے خاص کوئی آیت اترنا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کا موقف آ گیا مولانا علی معاویہ صاحب کا کہ اگر قرآن مجید کی آیت نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ضروری نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ متعہ جو ہے وہ حرام ہے. پھر انہوں نے آپ کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے اس کا انہوں نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت نکاح دائمی کے متعلق ہے، پرماننٹ نکاح کے متعلق ہے، متعہ کے متعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے تیسرا اعتراض کیا کہ جس طرح آپ نے روایات پیش کی وہ خبر عہد ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی پیش کر رہا ہوں خبر عہد، تو خبر عہد کو خبر عہد سے جو ہے وہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کوئی ایسی خبر لائیں جو خبر متواتر ہو، جو دلیل ان کی دلیل پر بھاری پڑے. ارشاد فرمائیے. اچھا، پہلے نمبر پہ ہے تو میں نے پہلے شروع میں عرض کیا یہ فقہی مسئلہ ہے، اس لیے تواتر کی ضرورت ہے نہیں ٹیکنیکلی. اچھا ٹھیک ہے، ہم وہ دین کے وہ مسلمات کو ذکر نہیں کر رہے، میں نے اس لیے فقہی مسئلے کے طور پہ بات کی ہے. دوسری چیز جو میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ جو قبلہ فرما رہے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کو ہم بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے، صحابہ بھی نہیں مانتے تھے. قرآن کا حصہ وہ نہیں ہے، وہ تفسیر میں ہی آئے گا. قرأت شاذہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرأت شاذہ تو تب ہوتی ہے ہم کسی اعراب کو، کسی لفظ کو وہ کرتے ہیں جس کے اوپر پوری مستقل کتابیں موجود ہیں قراءات کے اوپر. اس کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہی ہے کہ وہ اس چیز کو جب وہ جیسے حضرت ابن عباس سے پوچھا جاتا تھا نکاح متعہ کے بارے میں تو اس آیت کو کہہ کے پھر آگے بطور تفسیر کہتے تھے، ورنہ قرآن وہی ہے جو بین دفتین آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اول سے آخر جس کا محفوظ ہے. اور جو لفظ اب قرآن میں ہیں یہی زمانہ پیغمبر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں، امت کا اسی پہ اتفاق ہے. لہذا یہ جو لفظ ہے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میں نے کی آیت کا حصہ قرار دیا تو مولانا نے رد کیا، ایسا نہیں ہے. وہ تفسیر ہے، تفسیر میں کہتے ہیں الی اجل مسمی، اور اس الی اجل مسمی کو کثیر لوگوں نے ذکر کیا ہے جو بطور مثال میں نے پیش بھی کیے. اس آیت میں ایک موقف واقعاً یہی ہے کہ اس سے مراد نکاح دائمی ہے اہل سنت کے بعض لوگوں کا. لیکن اہل سنت ہی کے علماء کا یہ موقف ہے جیسا میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابن جریر طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی، کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجاہد کا قول نقل کیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قَالَ یعنی نکاح المتع، جو مفسر ہیں. پھر اس کے بعد ابن عباس سے کہتے ہیں کہ کانت المتع فی اول الاسلام وکانوا یقرؤون هذه الآیہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. پہلے وہ نکاح کی بات کرتے ہیں اور پھر ثبوت کے طور پر اسی آیت کو رکھتے ہیں نکاح متع کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر مزید یہ کہ ابن عباس، مجاہد، سدی وغیرہم، بہت سارے فقہائے مکہ، بہت سارے طائف کے فقہا، بہت سارے تابعین، بہت سارے صحابہ، وہ سارے کیا ہے اس میں مراد نکاح متع ہی لیتے تھے اس آیت میں. اور مزید یہ کہ اس آیت میں قال الجمہور، فتح القدیر میں علامہ شوکانی لکھ رہے ہیں ان المراد بہذہ الآیہ نکاح المتع، جمہور یہی مراد لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ باقی لوگ مراد نکاح دائمی بھی لیتے ہوں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے موقع مضبوط کس کا ہے، دلائل کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، نہ یہ کہ یہ نکاح متع سے انکار کریں گے تو یہ سنی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا اس کا اظہار کریں گے تو سنی نہیں رہیں گے، نہ میں انکار کروں گا تو شیعہ نہیں رہوں گا. اس کو علامہ نقد نے اپنی کتاب میں تفصیل سے اس کی فقہی نوعیت کو بیان کیا. ہم فی الحال علمی دلائل سے بات کر رہے ہیں کہ دلائل مضبوط کس کے ہیں. اسی طرح ابن عباس وغیرہ بہت ساروں نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا کہ آیت سے مراد بھی نکاح متع ہے. اولاً یہ آیت کا حصہ نہیں، تفسیر کے باب میں صحابہ کرام نے مختلف جگہ کے پہ کوٹ کیا
اور جو نبی کریم کی روایت، ابھی یہ مولانا صاحب نے شاید کہنا یہی چاہ رہے تھے یا سمجھانا چاہ رہے تھے، اس نظام یہی ہے کہ مستی نکالنے کے لیے کوئی ایسا کر جی جی جو صحابہ کرام نے کیا تھا انہوں نے کیا کرنے کے لیے کیا تھا. دیکھیں سب سے آپ کہتے ہیں کہ عالم امت صحابہ کرام ہیں، سب سے اچھا جو زمانہ تھا انہی کا تھا، سب سے اچھے لوگ اس امت کے وہی ہیں. وہ خود ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہم خسی ہو جائیں یعنی ہماری ضرورت ہے. یہ خسی کا لفظ میں نے نہیں کہا تھا، ان کے احترام کے پیش نظر نہیں کہا تھا، میں نے اوائڈ کیا، لیکن مفتی صاحب اپنا معاویہ صاحب نے بیان کیا تو اب میں اس کو لے رہا ہوں. ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس لفظ کو لے رہا ہوں. وہ واضح بتا رہے ہیں اپنی حالت کا. جی جی ٹھیک ہے نا، وہ اپنی حالت کا بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کس کے لیے مطاع کیا تھا؟ پھر دوسری بات مجبوری کے تحت تھا. وہ مجبوری آج ہے یا نہیں؟ وہ تو اہل ایمان تھے، انہوں نے تو نبی کریم کو دیکھا تھا، وحی کو آتے دیکھا تھا، یعنی کہ نبی کریم کی زبان سے انہوں نے قرآن بھی سنا. جب ان کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور جا کہتے جی ہم خسی ہو جائیں، تو پھر ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہ. ہمارے زمانے میں فتنے بھی زیادہ، ہمارے زمانے میں ضروریات بھی کم، ہمارے زمانے میں مشکلات بھی زیادہ، ہم نے وحی کو اس انداز سے درک بھی نہیں کیا، یعنی نبی کریم کی زبان سے ہم نے نہیں سنا، ہمارا تو کسی کھاتے میں نہ آئے. تو یہ کیسا اسلام ہے کہ ان کو سہولت دے جو ہم سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں، جو ہم سے زیادہ دیندار ہیں، اور ان کو کنٹرول نہ دے کہ جو آج جگہ جگہ پہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ یہ ہمارے عدم ایمان کی یا کمزوری ایمان کی علامت ہے نا. لہٰذا اس بات کو یہ کہنا کہ مستی نکالنے کے لیے، دیکھیں پیاس اللہ نے میرے اندر پیدا کی ہے تو پانی پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. بھوک اس نے رکھی ہے تو روٹی پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. اگر جنبہ فطری میرے اندر یہ رکھا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام بھی ہر حالت میں اسی نے کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی جی کہ کیا آپ یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطاع ثابت ہو یا ائمہ اہل بیت سے مطاع ثابت ہو؟ ہماری نالج کے مطابق مطاع ثابت نہیں ہے. سر دیکھیں انہوں نے نکاح دائمی کو ہی ترجیح دی. سر یہ سامنے ہمارے موجود ہے اور میں نے ابھی پڑھا بھی کچھ دیر پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کی میں ایک دو روایتیں پڑھ دیتا ہوں. نہیں میں ائمہ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. ائمہ اہل بیت سے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی مطاع کیا نہیں. دیکھیں کسی کا کرنا دلیل نہیں ہوتا، کیا تو نبی کریم نے بھی نہیں ہے. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے جائز قرار دیا، ضروری نہیں کہ ہر کام کو نبی یا امام کرے. ضروری یہ ہے کہ کوئی آ کے فقہی حکم پوچھتا ہے، کیا جتنے فقہی حکم حرمت کے ہوں یا حلیت کے ہوں کیا نبی کریم نے خود عمل انجام دیے ہیں؟ کیا سیرت صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نبی جو خود کرے؟ نہیں، نبی سے پوچھا جاتا ہے، نبی جواب دے دیتے ہیں، ولو ان کو یہ مسئلہ نہ دیر پیش آیا ہو. اسی طرح ائمہ اہل اس کی نوعیت کو سمجھیں. کوئی بھی حکم فقہی ہے یا حکم خدا ہے، ضروری نہیں کہ وہ معصوم خود انجام دے، کوئی ضروری نہیں ہے. صحابہ اکرام کو ضرورت پیش آتی تھی، نبی کریم کو تو اس شدت سے ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اس بات کو سمجھ رہا ہے نا. کتنے ایسے مسائل نبی نے بیان کیے، خود ضرورت پیش نہیں آئی. اسی طرح ائمہ کی ہمارے ہاں تو ابواب قائم ہے، باقاعدہ فقہ کے اندر روایات موجود ہیں ہمارے اندر ائمہ کی. ہمارے ہاں تو یہ مختلف فی نہیں ہے. جو اہل سنت برادران ہیں ان کے ہاں اگرچہ حرمت کی روایتیں بھی ہیں، اور اسی لیے اہل سنت کے علماء تذبذب کا شکار ہیں کہ ان کے ہاں حرمت مطاع کے اقوال متعدد ہیں. یعنی ہمارے ایک عالم دین تھے صاحب الغدیر، انہوں نے 25 تک اقوال جمع کیے ہیں کہ شاید اس وقت حرام ہوا، شاید اس وقت حرام ہوا، شاید اس وقت حرام ہوا. اور بعض کتابوں کے اندر امام شافعی کی گواہی موجود ہے کہ میں اس حکم کے اوپر یعنی گویا کہ متحیر ہوں کہ یہ 2 دفعہ حرام ہوا، 2 دفعہ حلال ہوا، یا اس جیسے ملتے جلتے الفاظ. میں ایک روایت اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کہ امام بخاری یہاں پہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، جو بھی میں نے پڑھی، کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے ساتھ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، غزوے پہ گئے، قلنا الا نستقسی یا رسول اللہ، ہم سی ہو جائیں، فنہانا عن ذلک ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بثوب، ہم کے کپڑا دے کر حق مار کے طور پر اس سے جو ہے وہ ثم قرأ علینا. پھر عبداللہ ابن مسعود نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، جب اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال قرار دیا تم کیوں حرام قرار دیتے ہو. نیچے جو فتح الباری کے لکھنے والے ہیں، یعنی کیا نام ہے ان کا، ابن حجر اسقلانی جو تھے، انہوں نے ان کو کھولا ہے. انہوں نے کہا کہ قولہ ان ننکح المرأة، فرماتے ہیں بالصوب ای الی اجل مسمی فی نکاح المتع،
اسی طرح آپ اسی روایت کو شرح مانی الاثار میں، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ نے اور دیگر بہت ساری روایات، اسی طرح مسلم کے اندر آپ روایت، تو روایت ہونے سے نہ یہ انکار کرتے ہیں نہ میں انکار کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ حرمت کے اوپر کانے کنندہ دلیل کون سی ہے؟ ابتدا میں حلال تھا، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. صحابہ کرام اس کو عمل انجام دیتے رہے، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اس کے اوپر روایات موجود ہیں، صحاح کے اندر موجود ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہماری بحث اس وقت ہو رہی ہے حرمت کے اوپر کہ حرمت پہ کانے کنندہ دلیل کون سی ہے. ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیلیں سامنے رکھی جا رہی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان سے حرمت آیت قرآنی سے جو چیز واضح ہو رہی ہے اور روایات سے اس کو ثابت کیا جا سکے. تو اب ہماری جو نقطۂ بحث ہے وہ حرمت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا علی معاویہ صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں نکاح متع میں، ان کے یہاں تو حلال ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے یہاں جو روایات ہیں نکاح متع کے حرام ہونے کی، اس میں کمی بیشیاں ہیں، اس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اس میں کئی اعتراضات، سوالات اٹھ گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس کو حلال کر کے پھر حرام کیوں کیا، یہ بتا دیں. اور پھر ایک تو یہ ان کا اعتراض کا آپ جواب دے دیں، دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ کے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، انہوں نے واضح طور پر اس متع کو حرام قرار دیا؟ جی کافی روایت ہیں الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہیں. ان سے میں چند روایت پڑھتا ہوں. مسلم کی روایت ہے، یہ کتاب النکاح ہے، یہ باب المتع کے ہی زد میں یہ اس میں ہے اندر، کہ ربیع بن صبرہ صحابی رسول ہیں، وہ متع کا واقعہ بیان کرتے ہیں پورا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے متع کیا. پھر آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس کو منع فرما دیا، حرام فرما دیا، تو میں نے چھوڑ دیا اس عورت کو. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. تو مسلم کی روایت کے مطابق یہ متع کیا ہے؟ حرام ہو چکا ہے. صحابی رسول ربیع بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیدنا علی اور ابن مسعود سے میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جی جی، یہ آپ کے سامنے روایت میں کھول رہا ہوں، مصنف عبدالرزاق. ٹھیک ہے جی، یہ عبدالرزاق ہے، مصنف عبدالرزاق آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہی جو اکثر پڑھتے ہیں کہ بھئی ہم خسی نہ ہو جائیں، یہی روایت. کہ پھر آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے رخصت دی ہمیں، پھر ثم نہانا انہا یوم خیبر، پھر متع سے ہم نے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا. ٹھیک ہے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں حرام فرما دیا، ایک کہہ رہے ہیں منع. اب منع سے کیا سمجھیں گے ہم؟ حرام سمجھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ابن مسعود جن کی بات کر رہے تھے کہ طیب فرمایا انہوں نے. سیدنا علی کی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، تو بہت سی روایت ہیں. یہ روایت ہے کہ بخاری کی، سیدنا علی سے پوچھا، کس نے؟ بیٹے نے، ابن حنفیہ نے پوچھا. بیٹا پوچھ رہا ہے والد سے. ٹھیک ہے. تو ابن حنفیہ کے واسطے نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ سے نے ابن عباس سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرما دیا. سیدنا علی کی روایت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی روایت ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حرمت کی روایت تو واضح موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ. کہاں حرام ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیبر میں کے بھی موقع پہ حرام ہوا ہے کیونکہ حلال ہوا تھا، پھر حرام ہوا. پھر مکہ کے وقت بھی، فتح مکہ کے وقت حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر حرام ہوا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کتنے مواقع بھی ہوں. جب اللہ کے رسول نے خود اپنے زبان مبارک سے منع کر دیا، اس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں کہ اہل سنت نے اس پر جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات جو کر رہے تھے مولانا صاحب، ابن عباس بھی مجبوری کے تحت کہتے ہیں. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہی کہ بھئی اگر بندہ کوئی زنا میں پڑ جائے، تو ابن عباس کا موقف تھا یہ. ٹھیک ہے. نہ کہ سیدنا علی کا موقف کو مانتے ہیں نہیں، ہم تو ان سے اختلاف کرتے ہیں نا. عبداللہ ابن عباس سے اختلاف کرتے ہیں. سیدنا علی کا موقف ہے، اللہ کے نبی کا موقف ہے. ہمارا نزدیک تو اللہ کے نبی کا موقف بڑھ کر ہے. ابن عباس مجبوری کے تحت منع جو ہے وہ پرمیشن دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ علماء نے رجوع بھی ثابت کیا. احناف کے نزدیک رجوع ثابت ہے ان کا، باقی بعض علماء نے رجوع کا انکار کیا ہے. ہر کسی کا اپنا علم ہے. احناف کے نزدیک ان کا رجوع ثابت ہے، اور میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں بدائع ثنائے بحر الرائق وغیرہ سے. ان کا رجوع ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. جی وہ رجوع بتائیے. جی جی، فقہ حنفی کی کتاب ہے بدائع ثنائے. یہ رہا. انہوں نے رجوع کب کیا تھا؟ آخری وقت میں. یہ وقت کا تو نہیں پتا انہوں نے، وقت کیا. یہ بحر الرائق ہے. ٹھیک ہے. صفحہ 190 ہے اور جلد نمبر ہے اس کا آپ کے سامنے 43. ٹھیک ہے جی. وما نقل عن ابن عباس من عبادت یا فقط صح رجوع، یہ احناف کا قول ہے. ٹھیک ہے. تو حنفی ہیں، اپنی بڑوں کی بات مانیں گے. باقی علماء نے اپنی بات کی، ان کا اپنا علم ہے. تو فقہ حنفی کے نزدیک ابن عباس کا رجوع ثابت ہے. اگر سے رجوع ثابت نہ بھی ہو نا تو وہ مجبوری میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا نزدیک تو اللہ کے نبی کا قول واضح ہے،
سیدنا علی نے خود ابن عباس کو فرمایا ابن عباس تم کیوں نرمی کرتے ہو متع کے مسئلے پر, ٹھیک ہے, تو سیدنا علی نے ڈانٹا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو. اچھا قبلہ میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے, جی میں چاہتا ہوں کہ عوام کی بھی رہنمائی ہو, اس سوال میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری وائف دیکھیں تو غصہ کر جائیں, لیکن میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں کہ کسی اور کے اوپر رکھوں. جی جی, میرا سوال یہ ہے, میری کل نوکری ہو جاتی جرمنی میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جرمنی میں کسی فورن کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ایک میری کولیگ ہوتی ہیں, وہ بھی مسلمان ہوتی ہیں, اب وہ چھوڑیں وہ کس مسلک کی ہیں. اچھا اب سلسلہ ہوتا یہ ہے, چلیں ان کو آپ کہہ لیں وہ اہل تشیعوں کی ہیں, وہ مجھے پسند کرنے لگتی, میں انہیں پسند کرنے لگتا ہوں. اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے ان سے شادی کی, ٹھیک ہے, تو obvious سی بات ہے, کیا کہتے ہیں, میری بیوی جو ہے مجھ سے الگ ہو جائے گی, طلاق لے لے گی, ٹھیک ہے, اور ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں, وہ خاتون بھی اور میں بھی, ٹھیک ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ ہم سے عنقریب زنا ہو جائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں, کیا بحالت مجبوری ہم دو جو شخصیات ہیں, یعنی ایک خاتون ہے جو مجھے جرمنی میں پسند آ گئی ہیں, میری کولیگ ہیں, کیا میں ان سے نکاح متع یا کانٹریکچوئل میرج کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر اسلامی پوائنٹ آف دیکھیں گے نا, اسلام میں تو محبت مرد عورت کی یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نا. ٹھیک, یہاں کی جہاں تک حکم ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ آپ نظر نیچی رکھو, عورتوں کو حکم ہے کہ آپ بھی پردہ کرو. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی یہ کیفیت ہو چکی ہے تو پہلے بات تو یہ گناہگار ہو چکا ہے, یہ نظریں ملا کر یا عشق بازی کر کے, لیکن پھر بھی یہ اسلام میں کوئی بھی صورت نہیں ہے اس کی کہ آپ وقتی نکاح کریں. دائمی نکاح کر سکتے ہیں آپ کسی مسلمان سے, وقتی نکاح کا پھر بھی آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بھلے آپ کی نیت دل میں ہو کہ میں وقتی نکاح کر رہا ہوں چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے, بظاہر تو نکاح ہو جائے گا لیکن شریعت میں وہ نکاح نکل آئے گا, وہ گناہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسلام میں اس کا یہ نہیں کہ کوئی حل نہیں ہے, اسلام میں حل ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اب نکاح کرو, طاقت ہے تو نکاح کرو. تو جن کو طاقت نہیں ہے وہ کیا کریں, روزے رکھیں. تو اللہ کے نبی کا یہ نسخہ ہے, یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا نہیں کہ امت کو چھوڑ دیا ایسے کہ بھئی آپ جو ہے ایسے گھومتے رہو, نہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مشہور ہے کہ وہ 4 مہینے تک کہتے تھے کہ 4 مہینے بعد واپس لوٹنا ہے آپ نے, اور جو مجاہدین کو احکام نافذ کیے تھے انہوں نے. تو یہ تو اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں, ہم کیوں خواہ اس طرف جائیں کہ ہم ایک وقتی نکاح کریں جس کی واضح, ہم اگر شریعت فالو کریں گے نا تو اللہ کے نبی کے فرامین کو فالو کریں گے, ہم اپنی نظریں نیچے رکھیں گے. گناہ ہو سکتا ہے, انسان ہے, لیکن اس کے یہ نہیں کہ ہم ایک گناہ کے راستے کو ایک نکاح کا نام دے کر, کیونکہ ہمارا رزق حرام ہے سو ہے, ہمیں کیا نقصان ہے بھائی, اگر جائز ہم کر لیں تو ہمیں کوئی نقصان ہے, مختلف عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اس بات پر. اگر وقت ملے تو آیت کا 1 منٹ جواب دے دوں میں. جی جی جی. انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر کشاف یا تو معتزلی تھا, اہل سنت تھا ہی نہیں, اور نیل الوتار کا جو تھا شوکانی وہ بھی انہی کے خیالات کا تھا, یعنی غیر مقلد ٹائپ کا تھا. اب جو سنی تفاسیر ہیں جو پکے معتبر علماء اہل سنت ہیں, تفسیر قرطبی آپ دیکھیں, ابن کثیر آپ دیکھیں, نزلت فی نکاح متع, مجاہد نے کہا ولکن جمہور علی خلاف ذلک, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ متع کی آیت نہیں ہے, یہ ابن کثیر فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ طبری کے انہوں نے نام لیا, تفسیر طبری کی میں کھول کے دکھاتا ہوں, کیونکہ ان کی عادت ہے وہ اقوال نقل کرتے ہیں مختلف, کہ فلاں کا یہ قول فلاں کا یہ قول, اپنا کو نقل کیا وہ دیکھیں. قال ابو جعفر یعنی طبری اولت تاویلین فی حاضت بثواب تاویل من تاویل فما نکاحتموہ. اولا تاویل کیا ہے, بہترین تاویل یہ کہ نکاح ہے اس میں سے مراد, تم نے نکاح کیا ان سے. اب بہترین تاویل یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے فرما رہے ہیں کہ اس سے متع کی تحریم مراد جو ہے وہ جائز نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے نبی کی اتنی احادیث سے تحریم متع کی, متع حرام ہے, تو ہم وہی مطلب نہیں کہ متع حرام ہے اس کو نکاح میں عمل کریں گے ہم, کہ نکاح کے بارے میں ہے. طبری خود فرما رہے ہیں. جی جی. اچھا آخری بات بتا دیجیے گا, جی جی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متع پہ پابندی کیوں لگائی؟ دیکھیں 2 واقعات ایسے ہوئے تھے جی, کہ کسی کو علم نہیں تھا اس واقعے کا کہ متع حرام ہو چکا ہے, تو انہوں نے کیا, کچھ عورتیں حاملہ ہوئیں اس پر, تو پھر سیدنا عمر نے اس حکم کو عام کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کوئی حرام کر دیا, اس کو حرام تھا اللہ کے نبی کے فرمان سے. سیدنا عمر بطور خلیفہ انہوں نے نافذ کیا, اعلان عام کروایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے بس سیدنا عمر کے بارے میں. یہ جو حرام کی بات جنہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے اس اعتبار سے لکھا ہے کہ انہوں نے حرام کو عام کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں آپ کی طرف جا رہا ہوں لاسٹ ٹرن پہ, تو آپ کے سامنے ان کے سارے اعتراضات آ گئے. انہوں نے حضرت عمر کا قول بھی نقل کیا کہ انہوں نے, چونکہ یہ حرام تھا حضور کے دور میں اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, تو اس حرام کو انہوں نے عام کیا.
فتویٰ دیا، حضرت عمر نے فیصلہ دیا. دوسری بات انہوں نے کہی جو میرے سوال کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رکھ کے یہ سوال کیا تھا کہ اگر جرمنی مجھے کوئی خاتون پسند آ جائے، ٹھیک ہے، اور کیا میں زنا سے بچنے کے لیے کانٹریکچوئل میرج کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لے لے گی یا خلا لے لے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب دے دیجیے گا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی حضرت علی کی روایت پڑھی کہ وہ متع کو حرام سمجھتے تھے اور عبداللہ ابن عباس کو سمجھا رہے تھے. پھر انہوں نے احناف کا ایک قول نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے فتوے سے، اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا. یہ اعتراضات ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ کہ وہ جو مجبوری کی بات فرمائی تھی، وہ اس کا اگر تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کے مجبوری کے تحت یا اضطراب کے تحت وہ اضطراب کی لمیٹیشن کب شروع ہوتی ہے، یعنی کب پتہ چلے گا کہ اب میں یہ کر لوں. یہ ایک بات ہے نا. جی، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ کریں، ادھر نکاح متع کریں، ادھر کوئی بیوہ ہے، ادھر کوئی متوفی علیہا ہے، اس کے ساتھ شرعی نکاح کریں، حق مہر دیں، وہ ساری میرے لیے جائز ہے. آپ کے لیے جائز ہے. اگر وہ خاتون پسند آ گئی، خاتون پسند حلال آ گئی، حلال ہے آپ کے لیے. اگر وہ موانع شرعی سے خالی ہے تو حلال ہے. اور جو اسلام میں نگاہ ڈالنے کے احکام ہیں، اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ کس لمٹ پہ آپ خاتون کو کس طرح سے پسند کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے. شرعی پردے کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو بھی معاملات ہیں، یہ نہیں ہے کہ بے حیائی کے اوپر تل جانا، جیسے انہوں نے بھی، ان کی مراد بھی یہی تھی کہ بے حیائی پہ نہ تلیں، یقیناً یہی مراد ہوگی. تو یہ بات تو بالکل واضح. ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ بھئی صحابہ کرام جیسے افراد، اعلیٰ ترین افراد ہیں نا، ہم سے تو کم از کم اعلیٰ ہیں، ان کو مجبوری پیش آ گئی، وہ نہیں صبر کر پائے، حالانکہ چند دن کی جنگ تھی. بات سوچنے کی ہے. ہم جیسے ہماری تو ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے نا. ان کے لیے نبی کریم نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، اور پھر متعدد بار جائز قرار دیا، حرمت کی، پھر جائز. کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ افراد کے لیے جائز؟ یا تو کہ اسلام جانبدار ہے کہ بھئی آپ کو سہولت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کلہم عدول، کہ وہ سارے عادل ہیں، جو بھی معاملات ہوئے انہیں معافی ہے، ہمیں کوئی معافی نہیں. یا تو یہ ہم کہیں کہ نہیں اسلام جانبدار ہے، تو یا پھر ہم مانیں کہ نہیں، اگر ان کے لیے جائز تھا تو آج ہمارے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ ہم اضعف ہیں، ان سے کمزور ہیں. ہم جب کمزور ہیں تو جو چیز ان کے لیے جائز تھی وہ تو کنٹرول ہم سے بہتر کر سکتے تھے. یہ تو بات ہو گئی. رہی بات انہوں نے جو فرمایا کہ جن بزرگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فلاں مذہب کے تھے، وہ اقوال نقل کر رہے ہیں اور اپنا اجتہاد دے رہے ہیں اہل سنت کا حصہ. معتزلی شیعت کا کوئی فرقہ نہیں ہے. اگرچہ اہل سنت نے یہ اتہام کرنے کی کوشش کی ہے، ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر المومنین کی افضلیت کے قائل ہے، اور وہ تو صحابہ بھی بہت سارے قائل تھے، اور بعض فقہی اصولی نظریات میں ہمارے ساتھ اگر عدل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اس سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا. بہت سارے احناف ہمارے اندر بعض اصولوں میں جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اب ہم آتے ہیں کہ مسلم کا انہوں نے حوالہ دیا. میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھی. اب میں جو ہے وہ خود صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ سے. ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عمرے پہ گئے، یعنی حج پہ یا عمرے پہ گئے، تو ہم ان کے گھر، ان کی منزل پہ ان سے سوال پوچھنے گئے. یعنی وہ ظاہر بزرگ صحابی تھے، تو یہ لوگوں کی عادت تھی کہ صحابی اگر کوئی ملتا تھا تابعین کی تو وہ اس کے گھر چلے جاتے تھے کہ نبی کریم کی باتیں سنیں. اور وہ تو سألہ القوم عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے متعلق پوچھا. ثم ذکر المتع، پھر متع کا ذکر کیا. فقال نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و عمر، ہم نے ابو بکر کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں اور عمر کے دور میں بھی متع کیا. ابن عباس وہ بندہ ہے کہ جس کے علم کے سارے اہل سنت بھی قائل ہیں، اہل تشیع بھی قائل ہیں. یعنی ان کو بھی علم نہیں تھا کہ نبی کریم نے حرام قرار دیا. میں نے پہلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اور اب بھی کر رہا ہوں، کہ کیا ان شخصیات کو اتنے واضح چیزوں کا علم بھی نہیں تھا؟ ہم تو یہ تصور نہیں کرتے. پھر انہی سے روایت ہے جابر سے ہی کہ کہتے ہیں کہ کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و عمر. پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم نہا عنہ عمر. اچھا، یہ دو باتیں ہوگی کہ عمر ابن خطاب صاحب نے وہ ان کو منع کیا. یعنی یہاں پہ لفظ موجود ہے، نسبت حضرت عمر کی طرف ہے، نسبت ہٹانے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کیونکہ لفظ موجود ہے. تیسری چیز یہ کہ حضرت عمر کے متعلق جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، ڈینائی کرنا ماننا وہ ان کے اوپر ہے. متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ و انا انہی عنہما واضرب علیہما. ان کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ متعتان کان فی عہد رسول اللہ یا لم یکون فی عہد رسول اللہ، یہ الفاظ کہتے اور میں اس کو جاری کر رہا ہوں. وہ گواہی دے رہے کانتا فی عہد رسول اللہ،
میں ان کو اپنی طرف نسبت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واضح مسئلہ ہے، اور اگر وہ حاکم وقت ہے تو اسے پتہ ہے کہ میرے متعلق کیا کیا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کو واضح کر دیتے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے دور میں تھا. پھر یہ عمران ابن حسین کی جو ہے وہ میں مزید پیش کرتا ہوں. قال نزلت آیت الموت فی کتاب اللہ عز وجل وعملنا بها مع رسول اللہ فلم تنزل آیا تنسخا. پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جو اس کو منسوخ کر دے. وَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ النَّبِي، نبی نے بھی اس سے منع نہیں کیا حتی ماتا، اپنے آخری دم تک. اب ہمارے لیے ساری باتیں سیکنڈری ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا نہیں کیا، حضرت علی نے اس کی اجازت دی نہیں دی، عبداللہ ابن عباس کا قول اگرچہ اس کی تضعیف موجود ہے، اور یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بعض اس کو درست بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا، جیسا کہ 3 اقوال ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ایک اضطرار کی حالت میں، ایک مطلقاً اور ایک مطلقاً حرمت کا. تو مطلقاً حرمت کے قول کو جو ہے وہ علماء اہل سنت کی تصریحات موجود ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں بن نتیجہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں، آپ کی صحیح جہاں پہ یہ روایت حرمت کی وہاں پہ حلیت کی، اور وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کب حرام ہوا یہ معنی نہیں رکھتا. یہ معنی رکھتا ہے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ وہ اجازت والی روایتیں پہلے تھیں یا منہی والی روایت پہلے تھی. لا اللہ پہلے اجازت دی گئی ہو، بعد میں منع کہ لا اللہ بالعکس ہو. لہٰذا ساری باتوں کو اگر ہم نتیجہ نکالا، نتیجہ یہ نکلتا بھی آج میرے جیسے بندہ، جنید الرحمان جیسے بندے جو کمزور ایمان والے ہیں، معاویہ صاحب تو یقیناً قوی ہیں، اپنے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں. بالآخر اپنی ضرورت شرعی، ہم ہر جگہ پہ تو شادی افورڈ نہیں کر سکتے، شادی کے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ 4 مہینے تک آپ کو شہوت نہیں آنی، 4 مہینے کے بعد آنی. شہوت تو 1 منٹ میں آ جاتی ہے، 1 منٹ میں چلی بھی جاتی ہے. اسی لیے جنگ میں 2 دن بھی وہ برداشت نہیں کر پائے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے وہ لفظ کہہ دیے. نہیں، انہوں نے کہا نا روزے رکھیں. بھائی دیکھیں، صحابہ کرام کے لیے یہ آپشن نہیں تھا، انہیں نبی کریم نے کیوں نہیں کہا کہ تم روزے رکھو؟ ٹھیک ہے نا جی، سب کے لیے کہہ دیتا بھی واحد حال، نبی کریم یہ فرما دیتے کہ واحد حال روزے ہیں. اور پھر وہ اگر وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء، وہ والی اگر آیت آپ پڑھیں سورہ بقرہ کی، تو انت علم اللہ انکم کنتم تختانون فی انفسکم، وہ خیانت کون سی ہے؟ وہ یہی تھی کہ جو اس کے اوپر منع کیا گیا تو وہ صبر نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگ ہو کہ ان کی یہ حالت ہے، تو میری تو گنتی کوئی نہیں نا، معاویہ صاحب کی تو گنتی کوئی نہیں نا. 1 منٹ مل جائے گا؟ جی 1 منٹ آپ کر لیں. جی اصل میں انہوں نے جو کچھ روایت پیش کی ہیں عمران بن حسین کی کہ آیت متع نازل ہوئی ہے، یہ متع سے مراد حج تمتع ہے، باب بندھا ہوا ہے، بالعمرۃ الی الحج. یہ ابن حجر نے کہا کہ ابن حجر نہیں، بخاری کا باب بندھا ہوا ہے، تصریح بھی کر دی، امام بخاری کا باب بندھا ہوا ہے، میں تصریح بھی کر عمران بن حسین، ہاں وہ حج تمتع کے بارے میں ہے. وہ بھی باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت نہ پکڑیں، ہم کہتے ہیں ساری روایت لیں گے. اللہ کے نبی حرام فرمایا، اس کو ہم کہاں کریں؟ آپ بتائیں کہاں کریں؟ ہم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صحابہ فرما رہے ہیں، اور صحابہ یہ فرما رہے ہیں کہ متع کیا، پھر نبی نے حرام فرمایا. یہ کوئی ٹائم واضح ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ڈھکی کی بات ہو. اور معتزلہ جو ہے وہ اہل سنت کا فرقہ ہے، جس طرح نصیری شیعہ کا فرقہ ہے نا، اسی طرح کا ہی یہ نہیں کہ وہ سنی اس کی ہر بات مانے ہم، یہ نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات کر دیں، آپ متع کو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے متع کر لیا ہے، کسی اہل سنت نے، کسی اہل اچھا یہ حرام ہے، تو یہ کس کے زمرے میں آئے گا؟ یہ نکاح سے زنا، تشبیہ بالزنا ہے، یہ لیکن زنا کے احکام نہیں ہوگے، حد جاری نہیں ہوگی اس پر. تشبیہ بالزنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر الگ بحث ہے. جب آپ زنا کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو پھر حد جاری کیوں نہیں ہوگی؟ اس پہ تعزیر ہے، کیونکہ یہ شبہ، اس میں شبہ ہے، کیونکہ وقتی طور کسی وقت جائز تھا. فقہ حنفی میں یہ موجود ہے، متع مالک میں، اس میں فقہاء نے بحث کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شبہات کی وجہ، تھوڑا شبہ آ گیا نا، ختم ہو گئی حد، پھر تعزیر نافذ ہوگی. ایسا نہیں کہ متع کر لیا حد نہیں تو پھر عیش کرتا پھر، نہیں، تعزیر ہے، سزا ملے گی. جو وہ قاضی وقت ہوگا سزا دے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں. اس کو سزا کیا ہوگی؟ وہ قاضی وقت کی اپنے سوادت پر ہے، جو سزا دے اس کو. یہ نہیں کہ حد نہیں تو پھر آزاد گھومتا پھرے، یہ نہیں مطلب. تعزیر ہوگی اس کے اوپر. تو جو جن صحابہ نے کیا ان کے متعلق، صحابہ نے حلال تھے تب کیا نا، جب ان کو علم نہیں تھا. اب دیکھیں جابر رضی اللہ عنہ کی بات کی نا، اب جابر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو بس سیدنا عمر کا پتہ چلا انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد بتائیں کب کیا انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ نے؟ کہ عمر نے اعلان کروایا، اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ نہیں کیا. اب علم نہ ہونا ایک کی بات نہیں ہے، ورنہ میرے پاس ثبوت ہے سیدنا علی کے شیعہ کتابوں سے بھی. سیدنا علی کو آگ جلانے کا نہیں تھا. صرف ایک منٹ میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، صرف 1 منٹ، کہ اس میں مسئلے میں ان کے نزدیک اتنا اضطراب ہے کہ ایک قول نکالنا مشکل ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ بالکل واضح ہے. اصل میں شیعہ متع بیان کرتے ہیں نا تو ساری بات کھلتی ہے، لیکن شیعہ متع ہی بیان کیا ہے، شیعہ متع ہی بیان کیا. کہیں گے تو نیکسٹ ٹائم میں فقہائے شیعہ کی بات کر دیتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر انشاءاللہ ہم فیوچر میں کوئی آن لائن پروگرام رکھیں. جی انشاءاللہ. آن لائن پروگرام میں کیا ہوتا ہے، یہ شیعہ متع
شیعہ سنی دونوں جو میں نے تاریخ بیان کی دونوں متفق ہے. میں اس پہ عبارتیں پڑھنے کو تیار ذریعہ دین میں سے متا سنت ہے لیکن نبی نے متا کیا ہے بالکل شیعہ مذہب دکھاؤں کتابیں لیکن چلیں وہ بھی موضوع نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا. علمی گفتگو ہوئی, اچھے انداز میں گفتگو ہوئی, کوئی تعان کوئی تشریح نہیں ہوئی, اور مجھے یہ پوڈ کاسٹ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ جن مہمان خصوصی کو میں نے بلایا ہے, مولانا علی معاویہ صاحب ہوں, مولانا سید اصغر علی نجفی صاحب ہوں, اچھی بات ہوئی, اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے, اور مجھے اس ڈبیٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن. قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کو اجازت دیجیے. قبلہ مولانا سید اصغر علی نجفی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے اہم ترین موضوعات اور پوڈ کاسٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.